قیامت تک اللہ میاں نے یہ بات بتائی، سمجھائی کہ جب نگاہ دوسری جگہ ہو جائے گی اللہ کے علاوہ تو آئی ہوائی مدد اٹھ جائے گی۔ بدر کے اندر بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے، احد میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے، آئی ہوئی، اور حنین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسے ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا اللہ میاں نے۔ آج ہم بھی اگر مدد لانا چاہیں تو بدر والے 3 کام کریں۔ بدر میں 3 کام کیے صحابہ نے جس پر مدد آئی، وہ 3 کام ہم کریں تو مدد آ جائے گی۔ پہلا کام کیا؟ تقوی، دوسرا کام صبر، اور تیسرا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ بس یہ 3 کام جب آدمیوں میں آئیں گے، ایمان والوں میں، تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5 آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اگر تم صبر کرو گے اور اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ مدد کرے گا۔ اور صبر کا کیا معنی؟ صبر کا یہ معنی ہے کہ جب تکلیف والے حال آئیں اس کو جھیل کر حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر۔ اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے صبر پر۔ لیکن صبر کے معنی سمجھو۔ صبر کے معنی کیا؟ جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر۔ خالی برداشت کرنے کا نام صبر نہیں۔ تکلیف کو خالی برداشت کرے اس کا نام صبر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کرے، تب بنے گا صبر۔ ورنہ ڈاکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداشت کرتا ہے تو اس کا نام صبر نہیں، یہ صبر نہیں۔ آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کر، اللہ تیرے ساتھ ہے، نہیں کہہ سکتے۔ صبر کب بنے گا؟ جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداشت کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا، یہ ہے صبر۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، جس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا، نشانی کیا؟ اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی پھر شریعت کے خلاف زندگی بسر نہیں کرے گا جس میں اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو آدمی حکومت سے ڈرے گا حکومت کے قانون کو نہیں توڑے گا کہ حکومت کی طاقت بڑی ہے، تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا، وہ حکم پورا کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، چوری سے بچے گا، ڈکیتی سے بچے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غبن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بڑائی دل میں اترنی چاہیے تو اللہ سے ڈرے گا۔ جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ اللہ کو بڑا جاننا، جس کو بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ آج آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے اس سے ڈرتا ہے، اور احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا تو اس سے نہیں ڈرتا۔ سیدھی بات۔ اس لیے حکومت کا قانون نہیں توڑتا اور اللہ کا قانون توڑتا ہے۔ جب آدمی چھوٹی طاقت کو جانے گا تو چھوٹی طاقت سے ڈرے گا، اور بڑی طاقت کو جب نہیں جانے گا تو پھر بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا۔ اس کی مثال سمجھ رہے، بڑی عجیب مثال۔ آپ اپنے گھر پر ہیں، نیچے ایک 6 سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے، آپ نے کہا چلا جانا سونے دے، نہیں جاتا۔ آپ نے کہا میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں، وہ پستول لے کر آ رہا ہے، وہ آ گیا، دیکھیں پولیس کمشنر ہے، پستول ہے، لیکن بچہ نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے پولیس کمشنر کو جانتا نہیں، یہ ڈرتا بھی نہیں۔ پولیس کمشنر کے پاس جا کر اس کی پستول سے کھیلے گا، جانتا نہیں۔ لیکن اسی بچے سے کہہ دو کہ میں تیری ماں کو بلاتا ہوں، ماں آ گئی 100 قدم کے فاصلے پر، اور اس نے ایک تماچا دکھایا، اس سے ڈر گیا، اس سے ڈر گیا، اب مستی نہیں کرتا۔ حالانکہ ماں کی طاقت اور تماچے کی طاقت چھوٹی، پولیس کمشنر اور پستول کی طاقت بڑی۔ چھوٹی طاقت سے ڈرا، بڑی طاقت سے نہیں ڈرا، کیونکہ چھوٹی طاقت کو جانتا ہے، بڑی طاقت کو نہیں جانتا۔ بس اسی طرح آج کل کا انسان چھوٹی طاقتوں کو جانتا ہے، بڑی طاقت کو نہیں جانتا، اس لیے چھوٹی طاقتوں سے یہ ڈرتا ہے۔ حکومت کی طاقت سے ڈرے گا
اگر کوئی ڈنڈا بتائے تو اس سے ڈرے گا، اگر کوئی پستول بتائے تو اس سے ڈرے گا. اور بڑی طاقت جو اللہ کی ہے، جس نے زمین آسمان چاند سورج بنایا، اس کی طاقت کو یہ نہیں جانتا، لہذا یہ اس سے نہیں ڈرتا، اس لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے. تو یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ بار بار اللہ کی طاقت کا بولنا اور بار بار اللہ کی طاقت کا سننا. جب یہ ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تو پھر یہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. ان دو باتوں سے مدد آتی ہے، صبر اور تقوی. صبر کے معنی تکلیف والے حالات کو جھیلنا اور حکم پورا کرنا، اور تقوی کے معنی اللہ سے اتنا ڈرنا کہ آدمی شریعت کے مطابق ہو جائے. دو باتیں بدر میں، دو باتیں، بلا ان تصبروا وتتقوا. اور تیسری بات اذ تستغیثون ربکم، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بلبلانا، تل بلانا، ٹسمسانا، آنسو بہانا، آہیں بھرنا، رونا. جب یہ بات آ گئی تینوں، اللہ کی مدد آ گئی. حالانکہ سامان بھی تھوڑا، تعداد بھی تھوڑی، لیکن مدد اللہ کی آ گئی. تو وہ جو خراب لوگ تھے نا، ان میں سے 70 زہریلے پھوڑے، ان کا تو آپریشن ہو گیا، ختم ہو گئے. وہ تو 70 اور 70 جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے، وہ اللہ کی مدد آ گئی. اور باقی جو تھے ان کے دلوں پر روک پڑ گیا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. قیامت تک یہ ہوگا اگر جماعتوں میں پھر کر صبر سیکھ لیا اور تقوی سیکھ لیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بلبلانا سیکھ لیا، تو انشاءاللہ مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے، غیبی مدد سے کام بنیں گے. یہ 3 باتیں ذہن میں لے لو، صبر، تقوی اور گڑ گڑانا. مدد آ گئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے؟ یہ احد کے اندر بتایا. اللہ میاں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے. جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے. احد کے اندر اللہ کی آئی ابائی مدد اٹھ گئی. پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی، ٹیمپریری طور پر اور ظاہر میں. ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی. وہ کیوں اٹھی؟ اللہ نے 4 باتیں بتائیں. جب یہ 4 باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے لیے. یہ بات بتا دی اللہ نے. اللہ نے بتایا بدر کے بارے میں کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم بے سر و سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی 3 باتوں سے، صبر، تقوی اور گڑ گڑانا. اور احد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آ گئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ. تو احد میں بھی مدد آ گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ